کیا آپ نے کبھی غور سے ایک پروانے کو شمع کے گرد چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ ایک عجیب عقیدت سے لبریز لرزتا، مچلتا اور بے خوف اڑتا ہے۔ وہ شمع کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے، گویا کسی روشنی کی کشش اسے بلا رہی ہو، کسی ایسی صدا کی پیروی میں جسے وہ سمجھ نہیں پاتا۔ اسے معلوم ہے کہ یہ روشنی اسے جلا دے گی، پھر بھی وہ رک نہیں سکتا۔ یہ سادہ سا منظر حیران کن اور انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ اس نے صدیوں سے عارفوں، صوفیوں اور شاعروں کے دلوں کو حیرت و عشق میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ اس میں انسانی روح کا ایک گہرا راز پوشیدہ ہے۔ صوفیانہ فکر میں پروانہ اور شمع محض قدرتی علامتیں نہیں، بلکہ یہ دو ازلی عاشق ہیں، روح اور محبوب حقیقی۔ شمع ہے محبوب، روشن، لامحدود، سب کو جلانے والی مگر خود فنا سے پاک، اور پروانہ ہے عاشق، محدود، بے قرار، تڑپتا ہوا وصال کی تمنا میں۔ ان کی ملاقات تباہی نہیں بلکہ تبدیلی ہے۔ پروانہ دراصل آگ میں مرتا نہیں، وہ آگ بن جاتا ہے۔ پروانہ اندھیروں میں جیتا ہے، اسے روشنی کا وجود بھی معلوم نہیں، مگر ایک رات کہیں دور ایک مدھم چمک نمودار ہوتی ہے۔ اسی لمحے اس کے اندر کوئی قدیم تڑپ جاگ اٹھتی ہے، ایک ایسی کشش جو جبلت سے بھی زیادہ طاقتور ہے، ایک ندا جو یاد کی مانند محسوس ہوتی ہے۔ یہ پہلی جھلک ہی عشق کا آغاز ہے۔ عشق ہمیشہ پہچان سے جنم لیتا ہے۔ روح جب کسی چیز میں اپنی اصل کی جھلک دیکھتی ہے تو یاد کرنے لگتی ہے کہ وہ کہاں سے آئی تھی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب تمہیں کسی چیز کی طرف بے سبب کشش محسوس ہو تو سمجھ لو تمہاری روح اپنے خالق کو یاد کر رہی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے ہر روحانی سفر شروع ہوتا ہے، ایک چنگاری جو عقل سے ماورا ہے، ایک سرگوشی جو کہتی ہے قریب آؤ۔ پروانہ آگ کی طرف بڑھنے لگتا ہے، وہ دور سے چکر کاٹتا ہے، پھر حوصلہ کرتا ہے اور قریب آتا ہے۔ کبھی اسے حرارت اور سرشاری محسوس ہوتی ہے، کبھی وہ خوف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ تڑپ اور طلب کے درمیان ایک رقص ہے، یہی ہر طالب حقیقت کا رقص ہے۔ دوسرے لوگ پروانے کو دیکھ کر ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں اے نادان، کیا تو نہیں دیکھتا کہ تو جل جائے گا؟ مگر صرف پروانہ ہی جانتا ہے جو کوئی اور نہیں جانتا۔ اسے خبر ہے کہ محفوظ رہنا مقصود نہیں، وصال مقصود ہے۔ سچا عشق